السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات عزیز وقار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے، غلاموں پر ظلم کیے جاتے، عورتوں پر ظلم ڈھائے جاتے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا. ہر غالب اپنے مغلوب کو جتنا دبا سکتا دبا کے رکھتا. عرب کے معاشرے میں وہ تو پھر مشرک اور ان پڑھ لوگ تھے، خود کو پڑھے لکھے اہل الکتاب کہنے والے یہودی، ان کا حال یہ تھا کہ عورت کو انتہائی حقیر سمجھتے. مخصوص ایام جب اسے آتے گھر سے باہر نکال دیتے، اس کے ہاتھ کی روٹی نہ کھاتے، اسے رہنے والے کمرے میں داخل نہ ہونے دیتے، گھر کے باہر بٹھا دیا جاتا. اور پھر اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انسانیت زندہ ہونے لگی، لوگوں کو شعور ملنے لگا،
آپ نے غلاموں کے حقوق بیان کیے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا، حتیٰ کہ جو اپنی بچی کی اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ شادی کرے، جنت میں اسے اپنے ساتھ کی بشارت دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیوی کے حقوق بیان کیے، بیوی کے خاوند پر حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اور کسی مذہب میں بیوی کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے سوائے اسلام کی۔ بیوی کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق وہ ہے حسن سلوک، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ باہر لوگ تو گواہی دے سکتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے، پتہ تب چلے گا جب گھر والے بتائیں گھر میں اس کا کیا انداز ہے، گھر والوں سے کیا سلوک ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم خطبہ خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ اسی خطبے میں میں فاستوصوا بالنساء خیرا، لوگوں مجھ سے عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں خیر کی نصیحت لے لو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، اللہ رب العزت نے عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ فِي أَعْلَاهُ، فرمایا سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی وہ اوپر والی ہوتی ہے، جتنی نیچے ہوگی وہ تھوڑی سی بڑی پسلی ہوتی ہے، تو سب سے اوپر وہ بالکل چھوٹی سی ہے، ٹیڑھی زیادہ ہوتی ہے۔ بائیں اوپر والی پسلی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ فَإِنِ اسْتَمْتَعْ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِن تُقِيمَهَا كَسَّرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، میں اس سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم کو نا میں سے سیدھا کر دوں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے۔ جیسے پسلی کو سیدھا کریں تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اس کی بناوٹ ہی ایسے ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ رہن سہن کرو، اسی طرح ان کے ساتھ رہو۔ یہ عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انی طلقت ثلاثا، مجھے 3 طلاقیں ہو گئی، میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور میں نے پوچھا کہ علی نفقۃ و سکنا، اللہ کے رسول کیا میرے لیے خرچہ اور رہائش ہے؟ ما لیست لک نفقۃ ولا سکنا، تمہارے لیے خرچہ اور رہائش نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ پہلی طلاق کے بعد، یہ ہمارے ہاں تو جنگ سمجھی جاتی ہے نا، وہ آگے لے کے چلے جاتے ہیں اپنی بیٹی کو۔ شرعی مسئلہ یہی ہے، اگر خاوند نے پہلی طلاق دی ہے تو پہلی طلاق کے بعد عورت عدت اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی، اپنے خاوند کے گھر میں رہے۔ ممکن ہے کسی ٹائم اچھے حالات یاد آئے، کوئی اچھی بات یاد آئے، رجوع کر لیں آپس میں، دوبارہ میاں بیوی بن جائیں۔ خرچہ اور رہائش دونوں خاوند کے ذمے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی ایسے ہی ہے۔ تیسری کے بعد چونکہ حق نہیں ہے رجوع کا، اس لیے شریعت نے جدائی کی۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر چلی گئی، عدت گزارنے کے بعد میں آئی
نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول عدت کے دوران مجھے 2 بندوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ایک ابو جہم رضی اللہ تعالی اور دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ آپ مشورہ دیجئے میں کس سے شادی کروں؟ آپ نے فرمایا اما ابو جہم فزراب للنساء واما معاویہ فصعلوک قوم۔ فرمایا کہ ابو جہم فزراب للنساء، وہ بڑا مارتا عورتوں کو، اس نے ہر ٹائم ڈنڈا کندھے پہ رکھا ہوتا ہے، میرا مشورہ اس سے شادی نہ کرنا۔ اور جو امیر معاویہ ہے وہ ویسے فقیر ہے، کنگال ہے، اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس سے بھی شادی نہ کرو۔ ان کی ہی اسامہ بن زید، میں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ ماتی ہیں پہلے تو میرے دل میں آیا کہ اسامہ بن زید کالے رنگ کا، لیکن پھر میں سوچا اللہ کے رسول کا مشورہ ہے، اسی پہ عمل کرتی ہوں۔ فَتَزَوَّجْتُ أُسَامَةَ فَاغْتُبِطْتُ، فرماتی ہے میں نے اس اسامہ سے شادی کر لی، اور مدینے میں جب لوگ محبت کی مثال دیتے تھے، کوئی بندہ کہتا اپنی بیوی سے، کہتا میں تم سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے اسامہ نے فاطمہ سے کی، ہماری محبت کی مثال دی جانے لگی۔ اب اس حدیث میں ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو جہم سے شادی کرنے کا مشورہ نہیں دیا، کیونکہ وہ مارنے والا ہے۔ میرے بھائی کو عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور یوم القیامت عن یمین الرحمن، فرمایا کہ انصاف کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ الذین یعدلون فی انفسہم واہلیہم وما ولون، جو اپنی ذات میں بھی انصاف کرتے ہیں، اپنی بیوی کے معاملے میں بھی انصاف کرتے ہیں، وما ولو، اور جس کام کے وہ والی بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں، اس میں انصاف کرتے ہیں۔ مطلب یہاں انصاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث صرف قاضیوں کے لیے ہے، ہمیں بھی مل سکتی ہے، ہم بھی نور کے ممبروں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ججز حضرات کے لیے نہیں ہے، قاضیوں کے لیے نہیں۔ جو بھی اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے ذمہ داریوں میں انصاف برتے گا، اچھا سلوک اپنائے گا، اس کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو صدقہ، جب کوئی بندہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے نا ثواب کی نیت سے، اللہ کے ہاں یہ صدقہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے جو اس نے سلوک کر رہا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے رسول میرے پاس 1 دینار ہے، میں کس پہ خرچ کروں؟ فرمایا تصدق به علی نفسک، اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ ایک الفاظ ہے انفقہ علی نفسک، اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے، میں انفقہ علی ولدک، اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا عندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے، انفقہ علی زوجتک، اپنی بیوی پہ خرچ کرو، بیوی کا حق ہے۔ اس نے کہا جی میرے پاس ایک اور ہے، میں انفقہ علی خادمک، اپنے خادم پہ، اپنے ملازم پہ خرچ کرو۔
اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے، میں وَأَنْتَ تَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، پھر تم زیادہ جانتے ہو کہ تمہارے قریبی کون ہے، جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے، دیکھتے جاؤ جتنا قریبی در قریبی ہے اس پہ خرچ کرتے جاؤ۔ اس لیے یہ پہلا حق بیوی کا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دوسرا حق ہے رازداری، بیوی کی باتوں کو راز میں رکھے، رازداری بہت بڑا حق ہے۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامت رجل یفضی الى امراته وتفضی الیہ وینشر سرها۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدترین آدمی، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے قریب جائے، بیوی اس کے قریب جائے، یعنی اپنے ازدواجی معاملات کو ادا کرنے کے بعد ثم ینشر سرها، پھر اس کے رازوں کو باہر جا کے پھر دوستوں کو بتائے، اور اس کو اپنی بہادری کی علامت سمجھے، جیسے میں بڑا جوان ہوں، اپنی جوانی کو بیان کرے، اس طرح کی باتیں۔ میں ایسا بندہ اللہ کے ہاں بدترین آدمی ہے، انتہائی برا آدمی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس رازوں کو چھپاتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، زخموں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اگر بیوی کے راز باہر جا کے بتاتا ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ ایک حدیث بڑی کمال کی، وان حکیم ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت احدنا علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حکیم بن معاویہ القشیری بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے والد محترم معاویہ القشیری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ میں ان تطعمها اذا طعمت، 5 حق آپ نے بیان کیا۔ میں پہلا حق، جیسا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا اپنی بیوی کے لیے پسند کرو۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جیسا اچھا لباس اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا اچھا لباس اپنی بیوی کے لیے پسند کرو۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، زندگی کے معاملات میں اللہ نے نشیب و فراز رکھے، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا رہتا ہے، کبھی چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے کا احترام کرنا، بلکہ یہ صرف بیوی کے بارے میں نہیں ہے، ہر باپ، ہر استاد، ہر بڑے کو اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، جب تم میں سے کوئی بھی بندہ کسی کو سزا دے، مارے، فلیتق الوجہ، تو چہرے سے بچے، چہرے پہ نہیں مارنا، خواہ باپ ہے، خواہ استاد ہے، خواہ کوئی اور بڑا ہے، تو چہرے پہ نہیں مارنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، کتنی بری بات ہے بیوی کو بندہ گالیاں نکالے، وہی اس کا حق ہے کہ تم اس کو گالی نہ دو، تو اس کا حق ہے، گالی نہیں دینی بیوی کو۔ ویسے بھی گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، فاسقوں کا کام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فاسقوں کا کام ہے۔ اور 5واں حق، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں کبھی کوئی طلاق ہو ہی نہ۔ آج ہر وکیل کے پاس 10 کیس ہوتے ہیں طلاق کے خلاف۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ نظام ہی چھوڑ دیا جس رب کے حکم پہ دونوں میاں بیوی ملے آپس میں، اسی کے احکامات کو چھوڑ دیا۔
اپنی من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ میں ولا تہجر الا فی البیت، تمہارا اور تمہاری بیوی کا معاملہ تمہارے کمرے تک رہے، تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے دوست نہیں کریں گے، تمہارے ماں باپ نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کریں گے۔ جب کتاب اللہ موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، پھر اپنی باتیں جا کے اپنے دوستوں کو بتانا انتہائی بری عادت ہے۔ ہم اللہ کے ہاں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کی باتیں باہر جا کے بتائے، یا وہ عورت بدترین ہے جو اپنے خامد کی باتیں باہر جا کے بتائے۔ ایک صورت جائز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خامد ازدواجی حقوق ادا نہیں کرتا تو بیوی کسی ایسے بڑے کو بتا سکتی ہے جو اس کی اصلاح کرنے کے قابل ہے، خامد کی اصلاح کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کہانی ابی امرأۃ ذات حسب و جمال، میرے والد محترم عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میری شادی کروا دی ایک بڑے اونچے نسب کی عورت سے، کسی بڑے خاندان کی عورت سے میری شادی کروا دی۔ اب ان کی عادت تھی کہ روزانہ روزے رکھتے، تو ساری رات تہجد پڑھتے رہتے۔ کہتے شادی کو ایک مہینہ گزر گیا، ایک دن میرے والد محترم نے میری بیوی سے، اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا عبداللہ تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نعم الرجل من رجل، عبداللہ جیسا اچھا بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں، بہت اچھا آدمی، انتہائی نیک آدمی ہے۔ وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنْهَنَا، اس نے کبھی میرے پہلو کو ٹٹولا ہی نہیں، اس نے کبھی میرے بستر پہ بال ڈالے ہی نہیں، مطلب کبھی آگے لیتے ہی نہیں، ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے۔ اونچے نسب کی تھی نا، بڑے طریقے سے اس نے بات کی۔ اب باپ بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو طلب کر لیا، بلا لیا۔ میں ان لزوجک علیک حقا ولعینک علیک حقا ولضیفک علیک حقا فاعطوا کل ذی حق حقا، میں تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ صرف نماز ہی پڑھتے رہنا سارے رات، سونا بھی تو حق ہے آنکھوں کا، سارا دن روزے رکھتے رہنا بیوی کا بھی حق ہے۔ آپ نے اچھے انداز میں سمجھا دیا، اس لیے ایسی صورت میں بیوی بات کر سکتی ہے۔ بیوی کا تیسرا حق ہے نان و نفقہ، کہ بیوی پہ خرچ کیا جائے آسان انداز میں۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، اللہ کے رسول ان ابا سفیان رجل شحیح لا ينفق علی وعلی ولدی، اللہ کے رسول میرا خامد وہ نہ مجھے خرچہ دیتا ہے نہ بچوں کو خرچہ دیتا ہے، بڑی مشکل کے معاملات ہیں، تو کیا میں اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں، اس سے پوچھے بغیر؟ آپ نے فرمایا خذی من مالہ من معروف، میں ہاں اس کے مال میں سے معروف طریقے سے، مناسب انداز میں تم خود بھی لے سکتی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکتی ہو، اس کا خامد، اس کا ثواب خامد کو بھی ملے گا۔ اگر عورت خرچ کرے گی تو کما کے تو وہی لایا نا، اس کا اجر اسے بھی پہنچے گا، اس لیے یہ بیوی کا حق ہے اسے مناسب انداز میں نان و نفقہ خرچ دیا جائے، تو اس پہ خرچہ کیا جائے، تو یہ بیوی کا حق۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ لوجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی امرأتک، فرمایا کہ تم اللہ کے لیے جو بھی خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی اسے کوئی چیز لا کے دیتے ہو کھانے کے لیے، اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ تو گویا کہ ان پہ خرچ کرنا یہ بھی حق ہے۔ اور پھر چوتھا حق وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں انسان غیرت مند ہو،
غیور ہو اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ علیہم، تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں، نہ ان کو معاف کریں گے نہ ان کو پاک کریں گے۔ تین بندے، میں ان میں سے پہلا بندہ مدمن الخمر، مستقل شراب پینے والا، کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میں تمہیں ویسے ہی ختم کر دوں گا، ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو گناہ پسند نہیں ہے، گناہ کے بعد کی جانے والی توبہ، جب انسان گڑ گڑاتا ہے، جب مناجات کرتا ہے، آہوزاریاں کرتا ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین، فرمایا کہ جو لوگ ہماری عبادت سے یعنی دعا سے منہ موڑتے ہیں سیدخلون جہنم داخلین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو مدمن الخمر، بھی غلطی ہے تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، لیکن اپنے گناہ پہ اڑ جانا، ہمیشگی کرنا، یہ بہت برا عمل ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ صفت بھی بتائی وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار ہمیشگی کرتے ہوں گے۔ تو مدمن الخمر، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ دوسرا وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اور تیسرا فرمایا وَالدَّيُّوسُ، دیوس آدمی، بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں خباثت کو برقرار رکھتا ہے، برے کاموں کو برقرار رکھتا ہے، ان کو منع نہیں کرتا۔ دیکھیں، کہتا ہوں کہ مرد کا لباس یہ عورت کی نفاست کی دلیل ہوتی ہے، عورت کتنی نفیس طبیعت کی ہے، اور عورت کا لباس یہ مرد کی غیرت کی دلیل ہوتی ہے کہ مرد کتنا غیرت مند ہے۔ انسان کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں غیور ہونا چاہیے، غیرت والا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عورت کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی۔ عورت کا پہلا حق کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، دوسرا حق اس کے معاملات کی راز رکھا جائے، رازداری میں رکھا جائے اس کو، تیسرا حق یہ ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے، چوتھا حق انسان اپنی بیوی کے معاملے میں غیرت مند ہو، گھر والوں کے معاملے میں۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو نگران بنایا ہے، نگران اس لیے بنایا ہے کہ وہ گھر کے معاملے کو چلائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ گھر جا کے اپنی والدہ سے یہ کہتے ہیں کہ اماں جی میری بیگم کہہ رہی ہے آج چاول پکا لیتے ہیں، ہماری ظاہری بات ہے بڑی ہے، اس نے بڑے ہونے کا روک تو رکھنا ہے نا، کہ کیوں چاول پکانے ہیں، آج فلاں چیز پکاؤ۔ یا آپ بیوی سے جا کے کہتے ہیں تو میری والدہ کہہ رہی ہے آج فلاں سبزی پکا لیتے ہیں، تو بیوی کہے گی میں کیا کروں، پکا لو خود ہی، مجھ سے نہیں یہ کام ہوتے۔
یہ میں اس لیے واضح مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے عام طور پر۔ یہاں پہ خرابی نہ والدہ کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے، یہاں پہ خرابی بندے کی طرف سے۔ اللہ نے تمہیں نگران بنایا ہے، تم نے اپنی بیوی سے یہ کیوں نہیں کہا؟ ماں نے کہا بھی آج چاول پکاؤ، اپنی بیوی سے یہ کیوں نہیں کہا کہ آج میرا چاول کھانے کا دل کرتا ہے؟ تمہارے لیے تو بنائے گی نا پھر وہ۔ خود اپنی ذات کو پیچھے کر دینا اور اپنی والدہ اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کر دینا، اس سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور بعد میں جی وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جی کی کریے جی گھر سے سکون نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے، امام فضیل بن عیاض فرماتے ہیں انی لاعصی اللہ وارى ذلك فی خلق دابتی وامراتی، مسافی بات فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، اس کا اثر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے جانوروں میں دیکھتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کے مطیع ہو کریں تو آپ اللہ کے مطیع ہو کریں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کے مطیع ہو جائیں، اپنی ذات کو فنا کر دیں۔ فنا فی اللہ کی ذات میں بقا کا راز مسلم، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آپ اللہ کے لیے فنا ہو جائیں، اللہ اپنی مخلوق کو آپ کے تابع کر دے گا۔ اس لیے اپنے حقوق کی پاسداری بھی رکھیں، بیوی کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔